یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ قیام حسینی کے اہم اہداف۔ چوتھا اہم ہدف حق کی حمایت اور باطل سے جنگ۔ یہ فاطمہ کا لال ہے، یہ حیدری مثال ہے، یہ فاطمہ کا لال ہے، یہ حیدری مثال ہے، نبی کا دوش دیکھیے کمال ہی کمال ہے، نبی کا دوش دیکھیے کمال ہی کمال ہے، جو بے ثمر درخت ہو، جو بے ثمر درخت ہو، یہ بخش دے اسے ثمر، کہیں ظہور جو کرے تو شب کو سب کہیں سحر، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ امام علی مقام نے اپنے خطبات میں اپنے اس چوتھے ہدف کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور پورا معاشرہ باطل کی لپیٹ میں آ چکا ہے؟ ایسے حالات میں مومن کو خداوند عالم کی ملاقات کے لیے آمادہ ہو جانا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کے ان کلمات کے ذریعے اپنے ہدف کا یوں سب پہ واضح کرنا بہت گران گزرا ان لوگوں پہ جو باطل ہی کی آمیزش میں گھلے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے ان کلمات میں نہ صرف اس اہم چوتھے ہدف کا اعلان کیا بلکہ اپنی شہادت کی آمادگی بھی ظاہر کی۔ آپ نے اپنے خطبات کے ذریعے قرآن پاک اور شریعت محمدی میں موجود حق و باطل کا موازنہ کئی بار لوگوں کے سامنے رکھا، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ حج میں ارشاد ہوا ہے، یہ اس لیے ہے کہ بے شک خدا ہی برحق ہے اور اس کے علاوہ جس کو بھی یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اللہ بہت زیادہ بلند مرتبہ اور عظمت والا ہے۔ جی ہاں، خطابات حسینیہ، پیغمبر کی سیرت اور قرآن پاک کے اعلان کے بعد یہ بات پوری طرح عیاں ہے کہ اس عالم ہستی میں اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے، اور جو چیز جس قدر بھی ہے اللہ تعالیٰ ہی کے رب سے قائم ہے، اور جتنا کوئی اللہ کی حقانیت کو کسب کرے گا اسی قدر اس سے نزدیک ہوگا۔ قرآن پاک بھی حق ہے کیونکہ اللہ برحق کا کلام ہے، انبیاء بھی حق ہیں کہ وہ پیغام خداوندی عام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، صحیح اسلامی حکومت بھی حق ہے کہ ولی خدا اور امام بروقت اس کے والی و ناصر ہوتے ہیں۔
اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں ظالمین، ستمگر، چور اور دنیا سے وابستہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سب کے سب باطل ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر غیر خدا کو پکارتے ہیں اور اسی سے توسل کر کے اپنی مرادیں پوری کرتے ہیں۔ قیام حسینی کے اس اہم ہدف کی نشاندہی کے لیے اس معاشرے میں موجود تمام باطل کو عیاں کرنا بھی ضروری ہے، جس سے یہ ثابت ہو سکے قیام حسینی کی اہم وجوہات میں حق کی حمایت کرنا اور باطل سے جنگ کرنا کیوں ضروری ہو گیا تھا۔ کربلائی تاریخ اور اسلامی موارد سے یہ بات پوری طرح عیاں ہے کہ حاکم شام نے کچھ ایسے گروہ ترتیب دیے ہوئے تھے کہ جن کا کام محض شام سے عراق بار بار ہجرت کر کے امام علی کی حکومت میں جا کر وہاں خفیہ طور پر غیر اخلاقی اور لوٹ مار کا بازار گرم کرنا تھا۔ وہ یہاں سردی علاقوں پر حملہ کرتے، یہاں کے رہنے والوں کا مال و اسباب لوٹ کر واپس چلے جاتے اور اس بات کا پرچار کرتے کہ امام علی کی حکومت بہت زیادہ بدامنی کا شکار ہے۔ بے گناہ انسانوں کو قتل کرنا، مسلمانوں کا مال لوٹ لینا اور اسلامی حکومت میں ناامنی پھیلانا باطل کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ ان باطل گروہوں کی باطل ریشہ دوانیاں یہاں تک نہ رہیں، بلکہ انہوں نے آگے بڑھ کر بیت المال کو بھی ناجائز کاموں میں استعمال کرنا شروع کیا۔ جو لوگ سست ہمت تھے ان کو حاکم شام بیت المال کے پیسے سے خرید لیتا تھا کہ وہ امام علی کی حکومت چھوڑ کر اس کی طرف چلے جائیں، اور بیت المال کے اس پیسے سے بے ایمانوں اور لالچیوں کو خرید کر حاکم شام نے اپنے گرد بہت بڑا ٹولہ اکٹھا کر لیا۔ کیا یہ کام باطل کو زندہ اور حق کو ختم کرنے کے برابر نہیں ہے؟ اس کے علاوہ جھوٹ اور تہمتیں لگانے کا کام بھی اس زمانے میں عام تھا کہ جب امام علی علیہ السلام کی حکومت کا زمانہ تھا تو حاکم شام نے آپ کی حکومت کو ضعیف کرنے کے لیے خلیفہ سوم کے قتل کا سہارا لیا، لوگوں کو بھڑکایا تاکہ آپ کے قاتلوں کی تلاش جاری رکھی جا سکے، اور سزا دینے کے بہانے بہت زیادہ فتنہ پھیلایا۔ جنگ صفین کے وقوع میں بھی یہ امر ایک بنیادی وجہ کے طور پر سامنے آیا، جس میں دسیوں ہزار افراد قتل کر دیے گئے۔ تاریخ میں خلیفہ سوم کی قمیص کا جھنڈا بنا کر مشہور کرنا بھی باطل گروہوں کی باطل ریشہ دوانیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مگر
جب امام علی کی کوفہ کی مسجد میں شہادت ہو گئی اور امام حسن کو صلح پر مجبوراً راضی کر لیا گیا تو اس وقت حاکم شام پوری اسلامی حکومت کا حاکم بن بیٹھا، مگر اپنے دور حکومت میں اس نے کبھی خلیفہ سوم کے قاتلین کی تلاش کرنے کا بیڑا نہ اٹھایا۔ بلکہ سرے سے اس واقعے کو فراموش کرنے کے لیے اور لوگوں کے ذہن سے اس کو محو کرنے کے لیے بہت پروپیگنڈا کرنے لگا۔ ایسے باطل اقدامات اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ اسے صرف حکومت حاصل کرنے کے لیے ان جھوٹی تہمتوں کا سہارا لینا پڑا اور جائز اور ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کر کے محض سیاسی اکھاڑ پچاڑ کے لیے خلیفہ سوم کے قتل کا سہارا لینا پڑا تاکہ بے گناہوں پر اور علی کے چاہنے والوں پر تہمت لگائی جائے، ان کو یا تو قتل کر دیا جائے یا قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ باتیں گروہ کی باطل ریشہ دیوانیاں صرف یہاں تک محدود نہ رہیں۔ اس دنیا سے جانے کے بعد حاکم شام نے ایک ایسے شخص کو اسلامی حکومت کے حوالے کر دیا جو فاسق، فاجر، فاسد، بے گناہوں کا قاتل، شراب خور، قمار باز اور بہت سی اخلاقی بیماریوں کا شکار تھا۔ حاکم شام کا اپنے بعد ایسے شخص کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کرنا اور پیغمبر اسلام کا جانشین بنانا محض باطل ہی باطل ہے۔ اس تخت نشین یزید ملعون نے اپنے باپ کی باطل روش کو اپناتے ہوئے امام برحق امام حسین سے باطل انداز میں ہی بیعت لینے کی ٹھان لی۔ امام حسین ایسے ہی باطل زمانے میں جی رہے تھے جہاں باطل نے پورے اسلامی معاشرے کو اپنے حصار میں بہت بری طرح لے لیا تھا۔ لوگ حق کی بات کرنا تو ایک طرف، حق کی پہچان بھی بھول چکے تھے۔ اسی لیے امام علی مقام نے قیام کیا تاکہ حق کو زندہ کیا جائے اور باطل کو ہمیشہ کے لیے نابود کر دیا جائے، اس کی جڑیں اکھاڑ پھینکی جائیں اور حق کا بول بالا ہو۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے آپ نے ہر قیمت ادا کرنے کی ٹھان لی۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ کس طرح آپ نے یہ قیمت ادا کی کہ کربلا کی زمین سرخ ہو گئی، امام حسین تہ تیغ ہو گئے، 6 ماہ کا علی اصغر ذبح ہوا، علی اکبر شہید ہوا اور قاسم ابن حسن کا لاشا پامال ہوا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین من الاولین وآخرین۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین من الاولین وآخرین۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین من الاولین وآخرین۔